الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. یہ بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ ہم کہاں سے تفسیر بیان کریں، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ جو آج پڑھا گیا اسی میں سے کچھ کرتے ہیں. اسے کل کو اگر لیں گے تب تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو یہ سورہ ہجر شریف ہے اور اس کے بعد سورہ نحل شریف ہے اور اس کے بعد سورہ اسراء یا بنو اسرائیل شریف. اتفاق یہ ہے کہ یہ تینوں سورتیں مکی ہیں اور سورہ ہجر میں تو اس کا پورا کرائٹیریا بتاتا ہے کہ یہ اس وقت پر یہ صورت جب مشرکین حد سے زیادہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے اور رسول اکرم کی شان میں گستاخیوں کی انتہا کی اسی وقت تھی. چنانچہ آپ دیکھیں 14واں پارہ جو شروع ہوتا ہے نا بڑی ہی یعنی اسے وارننگ نہیں ہے، وارننگ دینا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جلد ہی کافر اس بات کو پسند کرے کہ کاش وہ مسلمان ہو گئے. جب ان کے اوپر ذلت، رسوائی، عذاب، پھٹکار پڑے گی دنیا میں اور آخرت میں ان کو جب عذاب ملے گا تو اس وقت وہ ریئلائز کریں گے اور کہیں گے کاش لو کانوا مسلمین، کاش مسلمان ہو گئے. آگے کی دیکھیں ایک آیت کریمہ کتنی خوفناک ہے اور کتنی گستاخی کے ساتھ وہ حضور کے ساتھ پیش آتے تھے. قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. مشرکوں نے کہا، نام نہیں لے رہے حضور کا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتر رہا ہے، انک لمجنون، یقیناً تو مجنون ہے، یقیناً تو پاگل ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم ہمارے لیے فرشتوں کو بلا دیتے؟ اگر سچے ہو تو فرشتوں کو بلاؤ کہ وہ فرشتے آئیں، اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ پیغمبر ہیں، ان پر کتاب اتر رہی ہے، ریئل نبی ہیں. تو ہماری طبیعت چاہے گی ایمان لائیں گے اور نہ نہیں لائیں گے، ابھی شیور نہیں کہ ایمان لائیں گے، مگر فرشتہ اتر اسی بحث کو ڈرامے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو یہ اپنی ڈھیٹائی میں اور بدتمیزی میں حد سے زیادہ آگے بڑھے ہوئی ہے. اب اس سورہ پاک میں اللہ جل شانہ کی خلاقیت، اس کی رحیمی و کریمی اور مشرکین کے اوپر اترے ہوئے بعد قوموں پر عذاب کا خصوصی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور اسی میں سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت اور پیدائش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آدم کو پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا.
شیطان نے ہماری نافرمانی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس کی کیفیت کیا ہوئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری بارگاہ کا مردود قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر تم آدم کی اولاد سے ہو تو تمہارے لیے بھی لازم یہی ہے کہ تم آدم کی سرشت اپناؤ، شیطانی سرشت نہ اپناؤ۔ اور یہ واقعی آدمی کا نیچر ہونا چاہیے کہ آدمی آدمی ہونا چاہیے، آدمی شیطان نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ وہ ہے آدمی، نیچر اس کا شیطان ہے، دو ڈفرینٹ چیزیں ہوئی جاتی ہیں۔ اسی لیے آگے تک فرمایا ہے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ امن میں داخل ہو جاؤ، اور امن سوائے اسلام کو کہیں نہیں۔ نبی عبادی انی الغفور الرحیم، آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی خبر دے دو، بتا دو، اے نبی خبر دے دو عبادی میرے بندوں کو، انی الغفور الرحیم، بے شک یقیناً میں مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اسی مفہوم کو آگے جا کر کے سورہ زمر شریف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بھی ایک آیت ذکر کری ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی اور قرآن پاک عطا کیا ہے۔ 7 مثانی، سورہ فاتحہ کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے۔ 7 مثانی کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، 7 معنی 7 اور مثانی معنی بار بار ریپیٹ کی جانے والی، تو وہ 7 آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں۔ اب دیکھو ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے، دعا میں پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جتنا اس سورہ پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی کسی اور سورت کی تلاوت سے زیادہ نہیں ہوتی، اور دوسری سورتوں کی تلاوت یہ آپشن ہے، آپ چاہو تو پڑھو، چاہو نہ پڑھو، لیکن یہ تو نیسیسری ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، بس سمجھ میں، بلکہ فرض کے برابر لوگوں کو کر دیا ہے۔ بہت تو جب یہ آیت کریمہ اترے گی، یہ جو پڑھی ہے میں نے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو یہودیوں نے کہا اگر یہ سورت ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم عید کی خوشی مناتے۔ میں نے اسے پہلے بتایا تھا مجھے کہ سورہ فاتحہ شریف کی کیفیت یہ ہے، پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ میں حکم بھی ہے، دعا بھی ہے، اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے، التجا بھی ہے، تحمید بھی ہے، حمد بھی ہے، خدا کی تعریف بھی ہے، اللہ کے دشمنوں پر ناراضگی بھی ہے، سب کچھ سورہ فاتحہ کے اندر۔ وہ 7 آیتیں ایسی ہیں کہ اس 7 آیتوں میں سمندر کو کوزے میں سمجھ یہ صورتحال۔ اور اس سورہ حجر کی آخری آیت وہ ہمارے لیے بہت بڑا تعیہ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے۔ یعنی اس حیثیت سے اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے کہ جس کو حدیث جبریل میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تم کو نہ حاصل تو یہ ہو کہ اللہ تم کو دیکھ ہی رہا ہے، یہ کیفیت۔ اور آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھو اپنی نمازوں میں، صرف نمازی کی بات نہیں، کسی بھی عبادت میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو آپ یہ سوچو کہ اللہ جل شانہ سے بات ہو رہی ہے، ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو لذت بڑھ جائے گی، کیف بڑھ جائے گا، دل کے اندر روحانیت بڑھ جائے گی۔ نماز پڑھیے آپ، یہ دیکھ سوچیے کہ ہم کو چاہے کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، جس کو دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جس
کو دیکھنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہماری نگاہ میں تو یہ حوصلہ، یہ طاقت، یہ قوت نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی. اس میں اصل میں شہد کی مکھی کی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ پیغام ڈالا کہ تم اپنا گھر پہاڑوں بناؤ یا ایک ہی جھاڑی بناؤ. آپ دیکھو کہ پہاڑی شہد زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور پہاڑی شہد کے اندر زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے جنگلوں کی جھاڑیوں کے جو شہد ہوتا ہے اس کی بھی خوبی الگ ہوتی ہے، لیکن جو آبادیوں کا شہد ہوتا ہے وہ شہد کے اندر وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. چنانچہ پہاڑیوں کا ایک شہد ہوتا ہے بالکل جیسے چیز نہیں ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے جمع سا تھوڑا سا پیلے کلر کا، بہت لذیذ، بہت عمدہ، بہترین ذائقے کا ہوتا ہے. وہ ادھر میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں، ادھر تبت نیپال وغیرہ میں ملتا ہے. تو شہد کی خوبی، شہد کی مکھی کی خوبی یہ ہے، ایسے دیکھیں جانوروں میں، حالانکہ چھوٹا سا جانور ہے مکھی، اس کی بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، مڈل بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، تین کوالٹی کی ہوتی ہے. بڑی والی بڑی خوفناک ہوتی ہے، اگر دشمنی پر اتر آئے نا تو آدمی کو پھر سلا دیتی ہے. اور ان کے تینوں کے چھتے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. بڑی والوں کے بہت بڑے چھتے ہوتے ہیں، مڈل والوں کے چھوٹے، لیکن جو سب سے چھوٹی ان کا چھتا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور سب سے قیمتی شہد بھی ہوتا ہے. چھوٹی مکھی جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے گھروں کی مکھیاں نہیں ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں، اتنا چھوٹا سا شہد چھتا ہوگا، لیکن وہ شہد اتنا قیمتی ہوتا ہے جس کا قیمت خاص طور سے آنکھوں کی روشنی کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. اگر وہ مل جائے چھوٹی مکھی والا شہد، ایک سلائی روزانہ استعمال کرے آدمی تو اس کی آنکھوں کی روشنی کوئی متاثر نہیں ہوگی انشاءاللہ. اتنی خوبی اس کا ذکر کیا گیا. وہ جب شہد کی مکھی عرق نچوڑ کر کے کسی چیز کا چلتی ہے اپنے چھتے کی طرف، تو حضور کی ذات پاک پر صلاۃ و سلام درود شریف پڑھتے ہوئے چلتی. تو رب کریم اس نام پاک کی برکت سے اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. امام عشق محمد نے اسی کو تو کہا ہے نا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، آلات کا شعر ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب یعنی محمد، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا عجیب سا لفظ ہے. وجد میں ہو کے ہمیں جہاں بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے. محمد پڑھیے 2 مرتبہ سے محمد